گا۔ خدائے پاک کی قسم ہے، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، توبہ کرنے والوں تم نے توبہ کر لی، رونے والوں تم نے رو کے دیکھ لیا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب میں جو کروں گا دنیا دیکھے گی، یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا اس نے گلے سے دوپٹہ اتار کے پھینکا، اس نے سر سے چادر اتار کے اعلان کیا میری مرضی میرا جسم ہے، برقع مجھے کوئی پہنا کے دکھائے، دوپٹہ میرے سر پہ اڑا کے دکھائے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں چاہوں تو بھی کر دوں، لیکن میں 8 دن کی مہلت دیتا ہوں، 15 مارچ تک کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس نے برقع نہ پہنا پھر مجھے بھی میرے قرآن کی عزت کی قسم ہے یہ برقعے کا انکار کرے، ان کے مردوں نے نہیں روکا، پھر مجھے بھی میری نبوت کی قسم ہے ماس کی صورت میں میں ان پہ مردوں کو برقعے پہنا کر گھروں میں نہ بٹھا دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ میں وردیاں پہنا کر فرشتے دروازے پہ کھڑے کر دوں گا مسجد کے، لوگ سینما دیکھنے جایا کرتے تھے، جوئے کے اڈے پہ جایا کرتے تھے، وہاں پولیس مارا کرتی تھی، اس سے بڑی مسلمان تیری بدنصیبی کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، تو ٹرمپ کو گالیاں دے رہا ہے، تو بل کلنٹن کو گالیاں دے رہا ہے، تو انڈیا کے مودی کو گالیاں دے رہا ہے، اس سے بڑی بے شرمی کیا ہوگی؟ خدائے پاک کی قسم ہے تو مسجد میں نماز میں تراویح میں قرآن سننے گیا، فرشتے نے تھپڑ مار کے بھگا دیا، تیرا اندر اتنا ناپاک ہو گیا، تیرے قدم اتنے ناپاک ہو گئے کہ پاک گھر میں اللہ تجھے قدم رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تم نے موبائلوں پر کارٹون بنا کے کرونا وائرس کے چڑھائے، طالب علموں نے تالیاں بجا کے کرونا وائرس زندہ باد، کرونا وائرس زندہ باد کا۔ ہمارا منہ ہے کہ حضور کے روزے پر جا کے حضور کے ہاتھوں سے حضور کو سکتی ہے؟ وائٹ ہاؤس سے صحابہ کو گالی نہیں دی گئی، کسی مندر سے گالی نہیں دی گئی، کسی چرچ سے گالی نہیں دی گئی، کسی گردوارے سے گالی نہیں دی گئی۔ اللہ اکبر، اما فاطمہ کی تطہیر کی چادر کی قسمیں اٹھا کے ابو بکر کو گالیاں دی گئی۔ اہل بیت کی محبت کو سامنے دیوار بنا کر نبی کی عمر معاویہ کو گالی دی گئی۔ خدائے پاک کی قسم ہے ذمہ داری سے قرآن سامنے پڑا ہے، اگر صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دو تو اہل بیت کا وجود ہی نہیں رہتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ، بہت اعلیٰ۔ پیغمبر کی ہر تائید کرنے والے پہلے صحابہ، آسمانوں سے قرآن اترا، قرآن کی تائید کرنے والے صحابہ۔ میں آپ کو بلاتا نہیں، تم بول بول کے تھک چکے ہو۔ نماز کا حکم آیا، سجدوں میں نبی کو دیکھنے والے، زکوٰۃ کا حکم آیا، اپنے مال قربان کرنے والے، اور مال بھی کیسے قربان کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بلال جا عورتوں میں چلا جا اور جا کے کہ سونا مٹھڑا محمد اعلان کر رہا ہے اپنی چوڑیوں کی، اپنے کڑوں کی، اپنی بالیوں کی زکوٰۃ دو۔ تمہارے پاس جو سونا موجود ہے 12.5 تولے چاندی کے پیسے موجود ہیں، 7.5 تولے سونے کے پیسے موجود ہیں، جا دھیرانی زکوٰۃ دے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے کہا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کے پاک کرو۔ ایک عورت بی بی اٹھی، وہ بڑی عمر کی عورت اٹھی، بلال کے پاس آئی، نبی کے بلال یہ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگا مفتی تو میں بھی کوئی نہیں، حضور کا حکم آیا میں نے آ کے کہہ دیا۔ بلال تشریف کر، جب میں آنے لگا مجھے آواز دے کے سرکار نے فرمایا تھا اور بلال جا نہ دینے والیوں کو کہہ دے اور دینے والیوں کو کہہ دے جو عورت مال کی زکوٰۃ دے گی جنت میں جائے گی، نہیں دے گی جہنم میں جائے گی۔ ایک بی بی درمیان میں بیٹھی تھی، چیخ مار کے اٹھی، بلال کے پاس جا کر اپنے پورے بازو ہاتھوں سے اپنی گلائیوں سے سونے کے کنگن اتار کے بلال کے قدموں میں پھینک کے آ گئی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دے کے کہا او اماں جان، او دھیرانی، او میری بہن، ساری دینے کو نہیں کہا، اس میں سے کچھ دینے کو کہا ہے۔ بلال پہلے تمہیں کیا کہا تھا کہ جو دے گا جنت میں جائے گا، نہیں دے گا جہنم میں جائے گا۔ قسم ہے اللہ کی عزت کی، جو چیز میں جہنم میں لے کے جائے اللہ اکبر، پاس رکھنا تو دور کی بات ہے، اس چیز پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ تمہاری یاری تمہیں جہنم میں لے کے جا رہی ہے، کس کے ساتھ تم یاری لگا کے بیٹھے ہو؟ تمہارا کاروبار تمہیں جہنم میں لے کے جا رہا ہے۔
کس کی جا کے نیازیں کھاتے ہو، کس کے جا کے دودھ کے شربت پیتے ہو؟ ایک گلاس شربت کا تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں نبی کے حوض کوثر سے معلوم کر رہا ہے۔ اس 10 دن کے اندر نیاز کیوں چل رہی ہے؟ اس 10 دن کے اندر کھچڑا کیوں چل رہا ہے؟ اس 10 دن کے اندر میرے عزیزوں کیا کربلا کے واقعے کے بعد آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داستان پہلے کے واقعے کے بعد میرے عزیز و رحمت والے نبی کے نواسوں کا کسی نے حال نہیں سنا، اسی دن زیادہ محبت توڑتی ہے۔ خدا پاک کی قسم 295 سی کے تحت ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں توہین صحابہ، شان امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، نبی کا بیٹا، نبی کا صحابی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل، جس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہمیشہ کے لیے حوض کوثر کا مستحق ہو گیا۔ نبی کی ام حبیبہ، نبی کی سیدہ عائشہ، خبردار خبردار ان کی زبان بند کر لو، اللہ کی عزت کی قسم ہے آج سے 20 سال پہلے والے دور کو تم تازہ نہ کرواؤ جب سنی قوم کا جوان اٹھ گیا، جس طرح 73 کے قانون میں قادیانیوں کو بھگا دیا تھا، انشاءاللہ آج اگر سنی قوم کا نوجوان اٹھ گیا، تم نے اپنے اختیارات استعمال نہ کیے، آرمی چیف صاحب آپ نے قدم نہ اٹھایا، ان کے منہوں کو نہ توڑا، رب اکبر کی قسم ہے ہر گھر سے اعظم طارق نکلے گا، ہر گھر سے علی شیر حیدری نکل کے دکھا دے گا۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، نعرے تکبیر، شہید کربلا، یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، چمل چمل کلی کلی، عمر عمر علی علی، چمل چمل کلی کلی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ایک بڑھڑا آدمی کھڑا ہو گیا، 50 سال تو باب عمر ہوگی، جوڑوں میں بھی درد ہے، چل بھی لگڑا لگڑا کے ہوگا، کیوں میرے سامنے کھڑا ہوا؟ کہ مولوی صاحب نوجوانوں کو کہہ دو چوڑیاں پہن کے بیٹھ جاؤ، اللہ اکبر، صحابہ کے محبت رکھنے والے جب تک بوڑھے موجود ہیں جان تو دے دیں گے، خدا کی قسم ابو بکر عمر کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ مصطفیٰ، صحابہ، صحابہ دے گستاخان تے لعنت، صحابہ دے گستاخان تے لعنت، صحابہ دے گستاخان تے لعنت، معاویہ دے گستاخان تے لعنت۔ ہم نے قانون کبھی اپنے ہاتھ میں لیا، بولے نہیں ملا صاحب کبھی لیا، بھائی میں نے قانون کبھی اپنے ہاتھ میں لیا، ہماری درخواست تو ہائی کورٹ تک، ہماری درخواست تو سیشن کورٹ تک، ہماری درخواست تو سپریم کورٹ تک، اگر قانون ہاتھ میں لیتے تو علی شیر حیدری نہ جاتا، اگر قانون ہاتھ میں لیتے فاروقی نہ جاتا، حصار نہ جاتا، حبیب اللہ مختار نہ جاتا، حق نواز جھنگوی نہ جاتا، خدا کی قسم ہے جس طرح کربلا والوں نے اپنا خون دے کر نانے کا دین بچایا ہے، کربلا والوں کے غلاموں نے بھی پورا پورا حق ادا کر کے دکھایا ہے۔ سنی قوم آج تیرے گھر کے اندر میں نوکر صحابہ کا جو نعرہ لگ رہا ہے، اللہ کی قسم انہی 9000 شہیدوں کی قربانیوں کے صدقے سے لگ رہا ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اللہ اکبر، خدا نہ کرے اگر میرا عمر غلط ہے تو اپنا عمر کوئی دکھاؤ، واہ واہ، کیا بات ہے، کیا میرے بات ہے۔ صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھانے والے اپنا کوئی تمہیں صدیق دکھاؤ، خدا پاک کی قسم قرآن میرے سر پہ، تمہاری قوم میں چوڑے تو ملیں گے، صدیق کا غلام تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، اللہ راضی ہے۔ آج الحمدللہ اس جمال گوٹ کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، ہماری قیادت کا نمائندہ کوئی بھی ہو، صحابہ کی عظمت کا نعرہ لگے گا، خدا پاک کی قسم ہاتھ جوڑ کے اس کے پیچھے چل جائیں گے، کیونکہ میرے عزیزوں صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام، صحابہ کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام۔ آپ کا ایسے مطالبہ کرتے ہو، اللہ اکبر، تم چاہتے کیا ہو؟ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی دبے نہیں، ساری قیادت
ختم ہوگی تب بھی دبے نہیں. کیا چاہتے ہو؟ ہمارا ایک ہی ملک پاکستان کے عوام سے، حکومت والوں سے، سربراہان سے، آرمی چیف صاحب سے، وزیر اعلیٰ صاحب سے، وزیر اعظم صاحب سے، گورنر صاحب سے، صدر صاحب سے. اللہ اکبر. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے. وہ مطالبہ کیا ہے؟ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تم کو جنت کی، گر طلب ہے تم کو حوض کوثر کی، تو دامن تھام صحابہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اہل بیت. شہید کربلا، شہید کربلا، شہید کربلا. نعرہ تکبیر. جب تک سورج چاند رہے گا تو جگ بھی تیرا نام رہے گا. جب تک سورج چاند رہے گا